اللہ کہتا ہے عمر بن عاص کا پیغام ہے، خالد بن ولید کا پیغام ہے کہ 20 جنگیں لڑی، جسم داغدار ہے زخموں سے، لیکن میری موت نہیں آئی، اس لیے کہ میری موت میدان میں اللہ نے نہیں لکھی ہوئی تھی، چارپائی پہ لکھی ہوئی۔ تجھے آ کے میزائل لگ جائے گا امریکہ کا، تیرا کچھ نہیں بچے گا اگر تو احساس بلند آواز سے لے۔ اٹھو، نکلو، تمہیں پکار رہا ہے فلسطین۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن بطور مجرم اللہ کے دربار میں تم پیش ہوگے۔ ذرا خدا کا خوف نہیں، ذرا خیال نہیں ہے؟ بڑی بڑی طاقتیں ہیں، وہ ترکی کا صدر، بڑی کیا الفاظ بولوں اس کے لیے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، کہو، جرات ہی نہیں کرتے۔ ان کو علم ہے کہ اگر ہم نے کوئی آواز بلند کی، سانس اونچی لیا تو امریکہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اور میرے بن جاؤ، میری آواز پہ لبیک کہو۔ میں تمہیں کہتا ہوں میدان میں آؤ، تمہارے پاس کچھ نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، میں تمہاری تائید اور مدد کروں گا۔ اگر تمہارے پاس چلانے والا اسلحہ نہیں تو میں ان کے اسلحہ کو ویسے ہی ناکام کروں۔ لیکن ہے کوئی؟ ہم سمجھتے ہیں موت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ موت کا وقت میں نے لکھ دیا ہے، موت تب آئے گی جب وہ وقت آ جائے گا۔ اگر اس وقت پہ آواز نہ پڑے تو پھر سوچنے کی بات ہے، وگرنہ اس بات کا احساس پیدا کرو کہ موت تمہارے قریب نہیں پھٹک سکتی، موت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ میدان میں ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں، اور بد نصیبی سے بڑھ کے بد نصیبی یہ ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پاکستان کی طرف، اور سارے ممالک نے کچھ نہ کچھ تو کہا ہے، مسلمان ممالک نے کچھ تو انتہا درجے کے بغیرت ہیں، ان کی بغیرتی کو ماپنے کے لیے دنیا میں پیمانہ ہی کوئی نہیں ہے، کچھ منہ سے بات کر لیتے ہیں، وہ کسی کے متعلق نہیں سوچتے، وہ کسی کے متعلق بات نہیں کرتے، ان کی نگاہ کسی کی طرف نہیں اٹھتی، ان کی نگاہ اٹھتی ہے تو پاکستان کی طرف اٹھتی ہے، اور پاکستانی حکمران چسکا لے رہا ہے، یہ اقتدار کی سازشیں کھیل رہا ہے، یہ دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ دولت اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ دولت تمہارے لیے قبر کا عذاب بن جائے گی، جس دولت کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور تمہارے سامنے مسلمان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لاشیں تڑپتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں تڑپتے ہیں، بوڑھوں کے لاشیں تڑپتے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، کہتے ہیں ہائے بہت افسوس ہوا ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے یہ فلم دیکھ کے۔ ہاں تجھے صرف افسوس ہوگا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، چھوٹے چھوٹے بچے چہرہ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارا کوئی مددگار بھیج، وہ بھی روتے ہیں۔ یہاں ٹس سے مسنے کو ہوتا، جھوٹا پروپیگنڈا، نام کے لیے، نمود کے لیے، ایران کے ایجنٹ چھائے ہوئے ہیں میڈیا پہ، ایران نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، کیا کر دیا اس نے؟ کچھ نہیں کیا، فلسطینیوں کو مروایا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اگر اس میں کوئی غیرت ہوتی، اور یہ جو ڈائلاگ بولتا ہے وہ اب تک حملہ کیوں نہیں کرتا ان پہ؟ ہم کہتے کہ دوسرے سارے ممالک ملعون ہیں، ایک ایران
مسلمان ملک ہے جس نے اسرائیل پہ اٹیک کیا اور حملہ کیا ہے، محض نام کے لیے، نمود کے لیے، میسج پہ میسج ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، اور میڈیا پہ ایران نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تمام مسلمان ممالک اپنی غیرت کا جنازہ نکال چکے ہیں، ان کو تڑپتی ہوئی لاشیں نظر نہیں آتی۔ اگر یہاں اللہ نے ان سے انتقام نہ لیا تو قیامت کو انتقام لے گا ان کا۔ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان بے بس لوگوں، ان کمزور لوگوں، ان ضعیف لوگوں پہ ہوتے ہوئے ظلم طاقتوں نے دیکھے اور طاقتیں اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اللہ کے حضور نے جانا۔ قرآن کہتا ہے، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں تمہارا اگر موت کا وقت آ گیا، لا یستاخرون ساعتاً، ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ اگر تمہارا وقت آ گیا ہے، نہ پہلے نہ بعد میں، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہونا ہے۔ اور فلسطین کی آواز پہ لبیک کہو، یہ اسلحہ کہاں لے جانا ہے، کس لیے بنایا ہوا ہے، پوچھو ان مسلمان ممالک سے، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دانا انسان وہ ہے جو عقل و شعور، فہم و فراست سے کام لیتا ہے اور مرنے کے بعد ملنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ تم اسی زندگی میں کھوئے ہوئے ہو، اقتدار کے بھوکے ہر ملک میں، چھینا جھپٹی ہے مسلمانوں کے ملکوں میں، لے لو، چھین لو، کھا لو، پی لو، بس۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے میدان میں آؤ۔ فرمایا یہ موت، جس موت سے تم ڈرتے ہو، یہ موت نہیں آ سکتی، اور اگر آنی ہے تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت آنی ہی آنی ہے۔ اگر موت نہیں آنی تو پھر میدان کارزار میں بیسیوں لڑائیاں لڑنے والے، جسم تیروں سے چھلنی، تلواروں سے چھلنی، نیزوں سے چھلنی، لیکن موت نہیں آئی، اس لیے کہ وہاں ان کی موت لکھی ہوئی نہیں تھی۔ اٹھو، بیدار ہو جاؤ۔ موت اگر تمہاری امریکہ کے ہاتھوں نہیں ہے تو کبھی نہیں آئے گی۔ شاید وہ دن اللہ دکھائے جو دن ان بدوؤں سے دکھلائے تھے، صحرا نوردوں سے دکھلائے تھے۔ زمانے کی بڑی بڑی دونوں طاقتیں ان کے قدموں کے نیچے پامال کر دی تھی اللہ نے۔ اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے، اللہ کی قسم ہمارا اسلحہ وہ کام کرے گا جو امریکہ کا اسلحہ کام نہیں کر سکتا۔ صرف ایمان کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے باتیں نہیں کرنا، اخلاقی مدد کی بات نہیں کرنا، نہیں، جان کی قربانی کی بازی لگانی چاہیے اور کہنا چاہیے کافر کو۔ شرم آتی ہے اللہ کی قسم بات کرتے ہوئے کہ یورپ کا کافر کہتا ہے، امریکہ کہتا ہے جس طرح چاہے مسلمانوں کو اسرائیل ذبح کرے، اس کو حق ہے۔ کسی مسلمان ملک سربراہ کی آپ نے یہ آواز سنی کہ بکواس کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ حیا نہیں آتی؟ بغیرت ہو، دیوس ہو؟ کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں پرائی آگ میں کیوں جلیں، اگر فلسطینی مر رہے ہیں تو مر رہے ہیں، ہمیں کیا، ہم تو عیش اڑا رہے ہیں نا۔ یہ عیش تمہارے لیے جہنم کا سبب ہے۔ اللہ تمہیں اور ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔